بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمیر مجرور کی تعریف کیا پڑھی تھی؟ وہ ضمیر مجرور متصل وہ ضمیر ہے جس پر حالت جر ہو اور اپنے عامل کے ساتھ مل کر استعمال ہو۔ ضمیر مجرور متصل کی پھر آپ لوگوں نے کہا تھا کہ دو قسمیں، ضمیر مجرور متصل بحرف الجر اور ضمیر مجرور متصل۔ تو پچھلے سبق میں آپ حضرات نے مثالیں پڑھ لی، جو ہے وہ ضمائر پڑھ لی ہے ضمیر مجرور متصل بحرف الجر کی، کہ وہ ضمیر جس پر حالت جر ہو اپنے عامل کے ساتھ مل کر استعمال ہو اور اس کے شروع میں کوئی حرف جر ہو، اس پر حرف جر داخل ہو۔ یہ آپ لوگوں نے اس کی وضاحت پڑھ لی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ضمیر مجرور متصل بالاضافت۔ کیا پڑھنا ہے آج؟ ضمیر مجرور متصل بالاضافت۔ ضمیر مجرور متصل بالاضافت کی تعریف۔ ضمیر مجرور متصل بالاضافت سے مراد وہ ضمیر مجرور متصل ہے جس کے شروع میں کوئی اسم مضاف ہو، جس کے شروع میں کوئی اسم اور یہ اس کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہو۔ ضمیر مجرور متصل بالاضافت سے مراد وہ ضمیر مجرور متصل ہے، یا آپ یوں بھی کہہ دیں جس کی طرف کوئی اسم مضاف ہو رہا ہو، جس کی طرف کوئی اسم مضاف ہو رہا ہو اور یہ ضمیر اس کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہو۔ جس کی طرف کوئی اسم مضاف ہو رہا ہو اور یہ ضمیر اس کے لیے مضاف الیہ بن رہا، اور مضاف الیہ کا آپ لوگ پڑھیں گے، بلکہ پڑھا ہے اس سے پہلے کہ مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور۔ مرکب اضافی میں پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ کہ مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ تو جب مضاف الیہ میں یہ ضمیر آ جائیں گے تو یہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ یہ بھی مجرور ہو جائیں گے۔ تو ضمیر مجرور متصل بالاضافت سے مراد وہ ضمیر ہے جس کی طرف کوئی اسم مضاف ہو رہا ہو اور یہ ضمیر اس کے لیے مضاف الیہ بن رہے ہوں۔ ضمیر مجرور متصل بالاضافت وہ ضمیر ہے جس کی طرف کوئی اسم مضاف ہو رہا ہو اور یہ ضمیر اس کے لیے مضاف الیہ بن رہے ہوں۔ تو مضاف الیہ چونکہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو یہ ضمیریں بھی کیا ہو جائیں گی؟ یہ بھی مجرور ہو جائیں گی۔ یہ بھی 14 صیغوں کے لیے 12 ضمیریں استعمال ہوتی ہیں۔ جیسے ایک مثال کتاب والوں نے دی ہے داری۔ دیکھو پہلے اس کو دیکھو، دار ایک اسم ہے جو مضاف ہو رہا ہے اور یا ضمیر اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو یا ضمیر کہاں پر واقع ہے؟ ایک اسم جو مضاف ہو رہا ہے اس کے بعد واقع ہو رہا ہے، یا کی طرف دار کی اضافت ہو رہی ہے تو دار مضاف ہو جائے گا اور یا ضمیر اس کے لیے مضاف الیہ ہو جائے گا۔ دار مضاف ہے اور یا ضمیر اس کے لیے مضاف الیہ، تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ پھر یہاں پر ضمیر مجرور ہو جائے گی۔ ہاں جی، تو یہ بھی 14 صیغوں کے لیے 12 ضمیریں استعمال ہوتی ہیں جو کہ یہ ہیں۔ لکھیں آگے شاباش، داری، دارنا، دارکا، دارکما، دارکم، دارکی، دارکما، دارکن، دارہو، دارہما، دارہم، دارہا، دارہما، دارہن۔ دار اس کے شروع میں ایک اسم ہے، آپ اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، جیسی کتاب ہے
کتابی کتابنا کتابک کتابکما کتابکم کتابکی کتابکما کتابکنہ کتابہ کتابہما کتابہم کتابہا کتابہما مدرسہ ہے مدرسہ کو ملاؤ مدرستی مدرستنا مدرستکا اسی طرح آخر تک مسجدی مسجدنا مسجدکا غرفتی غرفتنا غرفتکا غرفتکما قلمی قلمنا قلمکا مطلب کوئی بھی اسم ہو سکتا ہے جس کی طرف جو مضاف ہو رہا ہو ان ضمیروں کی طرف. تو پڑھے آپ ایک مرتبہ سارے شاباش لکھے ہوئے ہیں. ضمیر مجرور متصل بالاضافت داری دارنا دارکا دارکما دارکم دارکا دارکما دارکنہ دارہو دارہما دارہم دارہا دارہما اور دارہنہ. ضمیر وہی ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہو. مختصر سا اس کی وضاحت ہم پڑھ لیتے ہیں. اس کی تفصیل یہ ہے داری اس میں یا ضمیر مجرور متصل بالاضافت یا ضمیر مجرور متصل بالاضافت برائے صیغہ واحد متکلم برائے صیغہ واحد متکلم. آگے اس کا ترجمہ بھی لکھ لو. میرا گھر اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ میرا گھر میرا قلم میرا مدرسہ ہاں میری کتاب میری گاڑی اور جو مرضی لگاؤ. تو داری اس میں یا ضمیر مجرور متصل بالاضافت برائے صیغہ واحد متکلم میرا گھر. ترجمہ میرا گھر. دارونا اگلی ضمیر شاباش دارونا اس میں نون الفنا ضمیر مجرور متصل بالاضافت برائے صیغہ بولیں تثنیہ و جمع متکلم مذکر و مؤنث سب کے لیے آ جائے گا. ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ہمارا گھر ہم دونوں کا گھر یا ہم سب کا گھر ہم مؤنث کا گھر ہم مذکر کا گھر سارے استعمال کر لیتے ہیں. ہمارا گھر. داروکا اگلا صیغہ کیا ہے؟ داروکا اس میں کاف مفتوح ضمیر برائے صیغہ واحد مذکر حاضر آپ کا گھر آپ کا گھر. داروکا صیغہ داروکا اس میں کاف مفتوحہ ضمیر برائے صیغہ واحد مذکر ضمیر منصوب ضمیر مجرور متصل بالاضافت. پورا نام لینا ہے وہ جو اوپر لکھا ہوا جیسا. داروکا اس میں کاف مفتوح ضمیر مجرور متصل بالاضافت برائے صیغہ واحد مذکر حاضر آپ کا گھر. دارکما بتاتے رہو آپ ہی بتائیں شاباش. دارکما اس میں کما ضمیر مجرور متصل بالاضافت برائے صیغہ تثنیہ مذکر حاضر آپ دونوں کا گھر آپ دونوں کا گھر. دارکم اس میں کم ضمیر پڑھتے رہو شاباش. اس میں کم ضمیر مجرور متصل بالاضافت برائے صیغہ جمع مذکر حاضر برائے صیغہ جمع مذکر آپ سب لوگوں کا گھر آپ سب مردوں کا گھر. داروکی اس میں کاف مکسورہ ضمیر مجرور متصل بالاضافت برائے صیغہ واحد مؤنث حاضر. شاباش. آپ ایک عورت کا گھر آپ ایک عورت کا گھر. دارکما اس میں کما ضمیر مجرور متصل بالاضافت برائے صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر. شاباش شاباش. ترجمہ کیا کریں گے؟ آپ دو عورتوں کا گھر آپ دو
عورتوں کا گھر. دارکنہ اس میں کنہ ضمیر مجرور متصل بالاضافت برائے صیغہ جمع مؤنث حاضر. آپ سب عورتوں کا گھر. شاباش. ضمیریں آ گئی. ہاں آگے میک اپ کا سامان گر گیا. دارہو اس میں ہو ضمیر مجرور متصل بحرف بالاضافت برائے صیغہ ہاں جی واحد مذکر غائب. اس ایک مرد کا گھر. اس ایک مرد کا گھر. دارہما اس میں ہما ضمیر مجرور متصل بحرف بالاضافت ان دو مردوں کا گھر. شاباش. دارہم اس میں ہم ضمیر مجرور متصل بالاضافت برائے صیغہ جمع مذکر غائب. شاباش. ان سب مردوں کا گھر. دارہا اس میں ہا ضمیر مجرور متصل بالاضافت اس ایک عورت کا گھر. دارہما اس میں ہما ضمیر مجرور متصل بالاضافت ان دو عورتوں کا گھر. شاباش. دارہن اس میں ہنہ ضمیر مجرور متصل بالاضافت ان سب عورتوں کا گھر. تو یہ آپ کا ضمیر آج مکمل ہو گئی. تو آج کیا پڑھا؟ ضمیر مجرور متصل بالاضافت. ضمیر مجرور متصل بالاضافت وہ ضمیر مجرور متصل ہے جس کی طرف کوئی اسم مضاف ہو رہا ہو اور یہ ضمیر اس کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہو. یہ 14 صیغوں کے لیے 12 ضمیریں استعمال ہوتی ہیں جو کہ یہ ہیں. ہاں جی پڑھو گردان. داری دارونا داروکا داروکما داروکم داروکی داروکما داروکنہ دارہو دارہما دارہم دارہا دارہما دارہن. ان کی تفصیل یہ ہے کہ داری اس میں یا ضمیر مجرور متصل بالاضافت برائے صیغہ واحد متکلم میرا گھر. کیا؟ قلمی میرا قلم. بیتی میرا گھر. مسجدی میری مسجد. کتابی میری کتاب. ہاں اس طرح سب کے ساتھ لگ جائے گا. دارونا اس میں نون الف نا ضمیر مجرور متصل بالاضافت برائے صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم ہمارا گھر. داروکا اس میں کا مفتوحہ ضمیر مجرور متصل بالاضافت برائے صیغہ واحد مذکر حاضر آپ کا گھر. آپ ایک مرد کا گھر. اسی طرح دارکما دارکم ہاں داروکی داروکما دارکنہ دارہو دارہما دارہم دارہا دارہما. اس میں یا ضمیر نا ضمیر کا کما کم کی کما کنہ ہو ہما ہم ہا ہما ہن. جب ان کے شروع میں کوئی اسم آ جائے ان کے شروع میں کوئی اسم آ جائے یہ مضاف الیہ بن رہا ہو تو یہ ضمیر مجرور متصل بالاضافت ہو جائیں گے. اگر ان کے شروع میں کوئی حرف جر آ جائے جیسے اب لوگوں نے کل پڑھا تھا لی لنا لکما لکم تو یہ ضمیر مجرور متصل بحرف الجر ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے نا. اسی طرح اگر ان کے شروع میں عامل ناصب آ جائے ان کے شروع میں اگر عامل ناصب آ جائے جیسے اننی اننا انکما انکم ضربنی ضربنا ضربکما ضربکم ضربکی ضربکما ضربکن وہی ضمیر ہے لیکن اب شروع میں عاملی ناصب آ گیا تو یہ ضمیر منصوب متصل ہو جائیں گی. ایسے ہی ہے نا. تو ضمیر منصوب متصل اور ضمیر مجرور متصل کی دونوں شکل یہ ضمیر ایک ہے. یہ ایک ہی ضمیر ہیں دونوں. ان تینوں ضمائر میں کوئی فرق نہیں. ضمیر منصوب متصل اور ضمیر مجرور متصل بالحرف الجر اور ضمیر مجرور متصل بلا اضافت. ساری ضمیریں یہ تینوں طرح کی ضمیریں یا ہے نا ہے کا کما کم کی کما کنہ ہو ہما ہم ہا ہما ہنہ. فرق صرف وہ عامل کا ہو جائے گا.
فرق صرف ہو اگر شروع میں عامل ناصب ہے جیسے ضربا یا ان وغیرہ تو وہ منصوب متصل ہو جائیں گے، جیسے ضربنی ضربنا اننی اننا انکا وغیرہ۔ اور اگر ان کی شروع میں حرف جر آ جائے تو یہ ضمیر مجرور متصل بحرف الجر ہو جائیں گے، جیسے لی لنا لک لکم لکم۔ اگر ان کی شروع میں کوئی اسم آ جائے مضاف ہو رہا ہو ان کی طرف تو یہ کیا ہو جائیں گے، جیسے کتابی کتابنا کتابوں کا وغیرہ آخر تک، تو یہ ضمیر مجرور متصل بالاضافت ہو جائیں گے۔ چلے شاباش، یاد کرے تو یہ ضمائر آج آپ کا مکمل ہو گئی ہیں، تو انشاءاللہ کل سے پھر کوئی اور سٹارٹ کریں گے۔